نہار حقیقی کا وقت معلوم کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ طلوع آفتاب لیں گے اور پھر اس کے بعد غروب آفتاب لیں گے. درمیانی جو وقت ہے آپ اس کو 2 پہ تقسیم کریں گے. جو حاصل جواب آئے گا اس کو طلوع آفتاب کے ساتھ یا تو جمع کر دیں یا غروب آفتاب سے مائنس کر دیں. باقی دوسرے قاعدے بھی آپ کو بتا دیے تھے. نصف النہار حقیقی نکالنے کا طریقہ. اب نصف النہار شرعی یعنی ضحوہ کبریٰ نکالنے کا طریقہ. تو اس میں آپ صبح صادق کا وقت لیں. مثال کے طور پر آج ہے 4:37 پر اور اس کے بعد غروب آفتاب کا وقت لیں. وہ ہے 6:29 پر. اس کو آپ 2 پہ تقسیم کر لیں. ٹھیک ہے. جو حاصل جواب آئے گا اسے آپ صبح صادق کے ساتھ جمع کر دیں. کس کے ساتھ؟ اس کی سوکھی سی مثال لے لیتے ہیں کہ آج بالفرض 4 بجے صبح صادق ہے اور شام 6 بجے غروب آفتاب ہے. تو درمیانی وقت کتنا نکلے گا؟ 4 سے 4 12 گھنٹے، 5 اور 14 گھنٹے. 14 کو 2 پہ تقسیم کیا 7 گھنٹے. اب یہ 7 گھنٹے جو ہیں اس کو جمع کرنا ہے آپ نے صبح صادق کے ساتھ. وہ 4 بجے تھی، 4 کو 7 کے ساتھ جمع کیا تو یہ بن گیا 11 بجے. تو یہ 11 بجے تقریباً کیا بن جائے گا؟ ضحوہ کبریٰ نصف النہار شرعی. یہ ہے اس کے نکالنے کا طریقہ ضحوہ کبریٰ کے. بقیہ فارمولہ وہی ہے جو ہم نے پیچھے استعمال کیا تھا نصف النہار شرعی والے سبق میں. تو نصف النہار حقیقی والے جو سبق تھا اس کے اندر جو تھا نا فارمولہ، تو وہی فارمولہ آپ یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر وہ فارمولہ اس طرح ہے. ہاں جی، کہ آپ جناب والا سب سے پہلے لیں گے صبح صادق کا وقت، پھر اس کے بعد آپ لیں گے جمع، پھر لیں گے غروب آفتاب کا وقت، پھر اس میں 12 کو جمع کریں گے، پھر اس پر 2 کو تقسیم کر دیں گے. تو یہ فارمولہ بنے گا بریکٹ اوپن اور طلوع فجر یعنی صبح صادق پلس غروب آفتاب، ٹھیک ہے، پھر پلس 12، پھر بریکٹ بند، پھر 2 پہ تقسیم کر دیں گے. تو یہ آپ کا جواب نکل آئے گا. یہ ہمارے پاس کیلکولیٹر موجود ہے، اس پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. آج ہمارا طلوع آفتاب نہیں، ہاں آج ہمارا طلوع فجر ہے 4:37 پر، 4:37 پر، اور ہمارا غروب ہے 6:29 پر. کتنا؟ تو یہ درمیانی وقت کتنا نکلے گا؟ 4 سے شام 6 تک. یہ کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے. ہاں 14 گھنٹے. 37 منٹ اور 29 منٹ یہ کتنے ہو جائیں گے؟ اب ہمارے پاس طلوع فجر بھی آ گیا اور غروب آفتاب بھی آ گیا. اس کا درمیانی وقت اب ہم نے نکالنا ہے. تو 5 سے لے کر 6 تک کتنے گھنٹے بنیں گے؟ 13 گھنٹے. اور 29 اور 23 اس کو جمع کر دیں تو یہ تقریباً بن جائیں گے 52 منٹ اور کچھ سیکنڈ بن جائیں گے. تو اب ہمارے پاس 13 گھنٹے اور تقریباً 52 منٹ ہیں. اس کو 2 پہ تقسیم کریں گے تو یہ بن جائے گا 6 گھنٹے اور تقریباً 26 منٹ. 6 گھنٹے 26 منٹ. اس کو اب ہم جمع کریں گے صبح طلوع فجر کے ساتھ تو وہ 11 بج کر کچھ آپ کہہ لیں 30 یا 32 منٹ کا آپ کے پاس وقت آ جائے گا. یہ ضحوہ کبریٰ نکالنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں. تو بقیہ جو فارمولہ ہے، فارمولے کے اندر آپ سب سے پہلے بریکٹ اوپن کریں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ طلوع فجر لیں گے یعنی صبح صادق، پھر اس میں پلس کریں گے غروب آفتاب کو، پھر پلس کریں گے آپ اس میں 12 کو، بریکٹ بند کر دیں گے اور 2 پہ تقسیم کر دیں گے. یہ ایک فارمولہ ہے. اس میں اور دوسرے فارمولے میں صرف یہ فرق ہے کہ نصف النہار حقیقی والے میں ہم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب لیتے تھے، یہاں طلوع فجر اور غروب آفتاب لینا ہے. اس طرح دوسرا جو فارمولہ ہے اس میں بھی ہم لیں گے وہ 24 گھنٹے والی گھڑی میں طلوع لے لیں گے یعنی طلوع فجر،
پھر اس کے بعد لے لیں گے جمع غروب آفتاب اور پھر اس کی بریکٹ بند کر دیں گے اور 2 پہ تقسیم کر دیں گے تو آپ کے زاویہ کبریٰ کا وقت نکل آئے گا. سادہ سادہ نکالنا ہے تو میں نے طریقہ بتا دیا کہ آپ صبح وقت لیں طلوع فجر کا، غروب آفتاب کا یہ جو درمیانی وقت ہے اسے 2 پہ تقسیم کر دیں اور پھر اس کو جناب آپ کیا کریں گے، صبح جو حاصل جواب آئے گا صبح طلوع فجر کے ساتھ اس کو جمع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا زاویہ کبریٰ کا وقت نکل آئے گا. اس کے بعد ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی کسی مقام کا آپ نے وہ نکال لیا ہے زوال کا وقت. ٹھیک ہے، دنیا کے کسی بھی مقام کا آپ نے زوال کا وقت نکال لیا. یہ پاکستان کے کسی شہر کے زوال کا وقت نکال لیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ جو دوسرا شہر ہے اس شہر اور اس شہر کے درمیان میں جو زوال کے وقت کا فرق ہے وہ فرق آپ معلوم کریں. ٹھیک ہے، یا آپ کے پاکستان کے اندر آپ کے شہر کے جو زوال کا وقت ہے اور دوسرا کوئی اور ملک ہے، ٹھیک ہے، اس ملک کے فلاں شہر کے جو زوال کا وقت ہے تو ان میں فرق کتنا ہے. مثال کے طور پر کراچی سے مدینہ شریف، ٹھیک ہے، ان کے زوال میں کتنے منٹ کا فرق ہے، یا لاہور سے کراچی کے زوال میں کتنے منٹ کا فرق ہے. تو یہ اگر آپ نے نکالنا ہے تو اس کے نکالنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ کو جس علاقے میں آپ موجود ہیں اس کا طول بلد آپ کو معلوم ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جس علاقے کا آپ نے نکالنا ہے اس کا طول بلد آپ کو معلوم ہو. پھر آپ کو اپنے علاقے کا معیاری وقت بھی معلوم ہو اور اس علاقے کا معیاری وقت بھی معلوم ہو. جس طرح ہمارا معیاری وقت اسلام آباد سے سیٹ ہوتا ہے وہ ہمارا معیاری وقت چل رہا ہے، ہم 5 گھنٹے گرین وچ سے پلس میں ہیں. جس جگہ کا آپ نے نکالنا ہے اس کا بھی آپ نے کیا لے لینا ہے، معیاری وقت. اگر وہ پاکستان کی جگہ ہے تو پھر تو معیاری وقت لینے کی ضرورت نہیں، پورے پاکستان میں معیاری وقت ایک ہی ہے. لیکن اگر آپ مدینہ شریف کا لینا چاہتے ہیں تو ان کا معیاری وقت مختلف ہوگا. ہم 5 گھنٹے پلس میں ہیں، وہ 3 گھنٹے پلس میں ہیں سعودیہ والے. ٹھیک ہے، یا انڈیا والے 5.5 گھنٹہ پلس میں ہیں. تو ہمارا تو معیاری وقت پاکستان کا ایک ہے. دوسرے ملکوں کا اگر آپ نے معیاری وقت معلوم کرنا ہے تو وہ آپ گرین وچ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد فارمولہ بڑا آسان ہے. وہ فارمولہ کیا ہے، بریکٹ اوپن کرنی ہے. آپ نے جس علاقے سے جس علاقے کا طول بلد، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان میں زوال کے وقت کا فرق معلوم کرنا ہے، اس کو آپ نے بریکٹ کے درمیان میں مائنس کے ساتھ لکھ دینا ہے. مثال کے طور پر بریکٹ اوپن، طول بلد کراچی مائنس طول بلد لاہور، پھر بریکٹ بند کر دینی ہے اور اسے آپ نے 15 پہ تقسیم کر دینا ہے. یہاں پر آگے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لاہور اور کراچی کا معیاری وقت ایک ہی ہے. اب یہ آپ کو جو ہے فارمولہ بتا دے گا کہ کراچی اور لاہور میں جو زوال کا وقت ہے اس میں فرق کتنا ہے، اس میں فرق کتنا ہے. مثال کے طور پر جناب ہم بریکٹ اوپن کرتے ہیں کیلکولیٹر سے اور کراچی کا طول بلد لکھتے ہیں 67 درجے 4 دقیقے. پھر اس کے بعد ہم لگاتے ہیں مائنس لگا دیا. ہم نے لاہور کا طول بلد لکھا، وہ ہے 74 درجے اور 19 دقیقے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، بریکٹ کو بند کر دیا اور 15 پہ اس کو تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے جی، یعنی بریکٹ بند اور تقسیم 15. تو یہ ہمارے پاس جواب نکل آیا 29 منٹ 0 سیکنڈ. تو لاہور اور جو اللہ بھلا کرے کراچی ہے اس کے درمیان میں جو زوال کا فرق ہے وہ کتنا ہے، 29 منٹ. تو اگر بالفرض آپ نے کسی اور ملک کا، ٹھیک ہے، معلوم کرنا ہے تو اس میں چونکہ وہ معیاری وقت بدل جائے گا. مثال کے طور پر مدینہ شریف کا آپ معلوم کرتے ہو تو قاعدہ تو شروع سے وہی ہے کہ آپ نے بریکٹ اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد جناب آپ نے لکھنا ہے کراچی لے لیں، اس کا 67 درجے اور 4 دقیقے. پھر اس کے بعد آپ نے مائنس کرنا ہے مدینہ شریف کا طول بلد. کس کا، تو مدینہ شریف کا کتنا لکھوایا ہوا ہے آپ کو،
39 درجے اور 37 دقیقے. ٹھیک ہے, یہ مائنس ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, بریکٹ بند کر دینی ہے, تقسیم آپ نے 15 کرنا ہے. لیکن ابھی آپ نے مزید آگے جانا ہے, فارمولہ آگے ہے کیونکہ معیاری وقت بدل رہا ہے. آپ نے مائنس لگانا ہے, اس کے بعد پھر بریکٹ اوپن کرنی ہے. کراچی کا معیاری وقت ہے 5 گھنٹے, وہ لکھ دینا ہے 5. مدینہ کا ہے 3, تو مائنس آپ نے کر دینا ہے 3. پھر بریکٹ بند کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 10 منٹ 12 سیکنڈ. جواب اگر کچھ اور آئے تو آپ نے یہ دقیقے کا یہ بٹن, یہ درجے کا یہ دبا کر آپ نے کیا لے لینا ہے, اس کو منٹ میں کنورٹ کر لینا ہے. تو 10 منٹ 12 سیکنڈ یہ زوال کا فرق ہے کراچی سے مدینہ شریف کا. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیے یہ مدینہ شریف میں جو معیاری وقت ہے یہ اس کے مطابق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہمارا اور مدینہ شریف کے وقت کا فرق ہے نا. تو اب ہماری گھڑی کے مطابق جو زوال کا وقت ہے تو وہاں جو گھڑی رائج ہے, ٹھیک ہے, تو اس وہاں کی رائج گھڑی کے مطابق ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہوگا زوال کا وہ 10 منٹ اور 12 سیکنڈ کا ہوگا. اگر آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہماری گھڑی کے مطابق ہی مدینہ شریف کے زوال کا وقت نکلے, ٹھیک ہے, تو اب آپ پھر آگے والا جو فارمولہ کوڈ تھا وہ نہ لگائیں. جس طرح پہلے والا حل کیا اسی طرح آپ حل کر لیں. تو آپ کی یہاں کی جو گھڑی ہے اس کے مطابق یعنی 1 تقریباً 48 یا 49 منٹ اور کچھ سیکنڈ جو ہے اس پر وہ کیا ہو جائے گا, مدینہ شریف کے زوال کا وقت نکل آئے گا, جبکہ آپ کے زوال کا وقت 12 بجے ہو. مثال کے طور پر کراچی میں 12 بجے زوال کا وقت ہے. آپ کراچی یعنی پاکستان کی گھڑی کے مطابق آپ مدینہ کے زوال کا وقت نکالنا چاہتے ہو تو فارمولہ صرف یہ رہے گا کہ بریکٹ اوپن, طول بد لکھیں گے, مائنس کریں گے, مدینہ کا طول بد لکھیں گے, بریکٹ بند کر دیں گے, تقسیم 15 کر دیں گے بس. پھر یہاں کی گھڑی کے مطابق کیا نکل آئے گا, مدینہ کا زوال. ٹھیک ہے, اور فرق آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ نے وہاں کی گھڑی کے مطابق ہی نکالنا ہے تو پھر آپ کو مزید آگے مائنس, پھر بریکٹ اوپن, پاکستان کا معیاری وقت 5 اور مائنس, پھر مدینہ کا معیاری وقت 3, پھر بریکٹ بند. پھر اس کے بعد جب آپ اس کو جناب آنسر لوگے تو پھر 10 منٹ اور 12 سیکنڈ کا فرق نکلے گا مدینہ کی گھڑی کے مطابق. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح آپ جناب دنیا کے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کے درمیان جو زوال کا فرق ہے وہ آپ اس جناب والا فارمولے سے معلوم کر سکتے ہو. چلیں جی بس.